غازی صاحب، اللہ تعالیٰ نے دنیا کی رشد و ہدایت کے لیے 1,24,000 انبیاء اکرام علیہ السلام کو مسلسل روانہ فرمایا، اور بعض دفعہ ایک ہی وقت میں کئی انبیاء اکرام علیہ السلام بھی تشریف فرما رہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا مشن یہ ہے کہ جس طرح یہ زمین میری ہے، یہ بندے بھی میرے ہیں، تو یہ میرے ہی اصول و قوانین پر چلیں، اور انہی اصول و قوانین کو واضح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام علیہ السلام کے ذمے جہان فانی کی رشد و ہدایت کا سلسلہ اور ان کی ذمہ داری عطا فرمائی۔ انہی اولو العزم انبیاء اکرام علیہ السلام جو 1,24,000 ہیں، ان میں سے 313 رسول ہیں، اور 313 رسولوں میں سے بھی 4 جو ہیں وہ مرسل کہلاتے ہیں۔ 316 بھی لکھی ہے، 316 بھی ہے، 314 کی بھی ہے، لیکن مستند 313۔ قرآن حکیم میں 26 ہے، صرف 26 کا ذکر ہے ناموں کے ساتھ۔ تو اس طرح یہ ہوا کہ ان تمام میں سے سلیکٹڈ یہ رسولان عظام، اور ان میں سے مرسلین جو صاحب کتاب ہیں، ان انبیاء اکرام علیہ السلام میں سے ایک درخشندہ نام حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا ہے، جن کا لقب مسیح بھی ہے اور جن کو یسوع بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ آپ کے القابات بے شمار ہیں، لیکن یہ ان کا سب سے بڑا وصف ہے کہ آپ صاحب کتاب انبیاء اکرام علیہ السلام میں سے واحد ہیں جو جسمانی حیات کے ساتھ جلوہ گر ہیں، اور جن کا بھی آنا باقی ہے، دوبارہ ورود مسعود ہوگا ان کا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، آپ کی نانی جان حنہ، آپ کے نانا جان حضرت عمران، تو حضرت حنہ کی 2 بیٹیاں تھیں، ایک کا نام اشعیاء تھا اور دوسرے حضرت سیدہ مریم سلام اللہ تعالی علیہا۔ جو حضرت اشعیاء تھیں یہ چونکہ بڑی تھیں اور ایج میں کافی بڑی تھیں، اور حضرت مریم کافی دیر بعد ان کے تولد ہوئیں، تو جب ان کی عمر مبارک کچھ کتابوں کے مطابق 13 برس اور کچھ کے مطابق 14 برس بلوغت کی عمر آپ کی ہوئی، تو اس وقت ایک موقع ایسا آیا کہ جب پہلے ابتدا میں ہی اللہ تعالیٰ نے ان کے عز و شرف کا اظہار کرنا شروع کر دیا۔ جس کو اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے، کچھ روایات میں آتا ہے جس کو اللہ عزت دیتا ہے تو اس کے ساتھ حاسدین کی جماعت بھی لگ جاتی ہے۔ تو یہی معاملہ حضرت سیدہ مریم کے ساتھ بھی ہوا کہ اللہ نے ابتدا سے ہی ان کو عروج اور ان کی شانوں کا اظہار شروع کر دیا، جس طرح کہ آپ کی کفالت کے لیے بھی قرآن اندازی کرنا پڑی، اور اس کے لیے بھی حضرت زکریہ علیہ السلام کو سلیکٹ کیا گیا۔ قلم اوپر کی طرف جانا شروع ہو گیا، قلموں کے ذریعے قرآن اندازی کی گئی۔ سب کے قلم جو ہے وہ پانی کے بہاؤ کی طرف گئے، اور ان کا قلم جو ہے وہ الٹی سمجھ چلا۔ تو اس طرح جب ان کو رکھنے کا مرحلہ ہوا تو پھر حالانکہ آپ ان کے خالو بھی تھے اور یہ تمام سلسلے تھے، گھر میں رکھ سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کی تقدیس اور ان کی عبادت کا ذوق دے کر آپ کے لیے ایک حجرہ تعمیر کیا گیا بیت المقدس میں، جس کو محراب کا نام دیا گیا۔ وہاں ان کو رکھا گیا، اور ایک دفعہ ایسا ہوا کہ آپ نے دروازہ بند کر دیا اور ان کو چھوڑ کے آپ چلے گئے اپنے کاروبار حیات میں۔ تو اب یہ ہے کہ جیسے ہی ان کو خیال آیا آپ واپس تشریف لائے اور آ کے دروازہ کھولا، تو آپ کے پاس اس وقت ایسے میوہ جات پڑے ہوئے تھے جن کا موسم نہیں تھا، جن میں انگور وغیرہ تھے، سیب تھے، یہ تمام چیزیں تھیں، تو آپ وہ تناول فرما رہی تھیں۔ حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام آپ حیرت میں پڑ گئے کہ یہ کیسے ہے، آپ کے پاس یہ کہاں سے آ گئی؟ تو انہوں نے کہا ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اللہ کے پاس سے آئے ہیں۔ تو پھر یہی پہ آپ نے دیکھا کہ جو رب ان کو بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے، وہ مجھے، میری عمر اگرچہ گزر چکی ہے تو عمر گزرنے کے بعد مجھے بھی پھل بیٹے کی صورت میں عطا کر سکتا ہے۔ تو وہیں پر آپ نے جو ہے وہ دعا فرما دی، بے ساختہ یہ دعا کی۔ اب اس کے بعد یہ ہوا کہ حضرت سیدہ مریم کی عمر جب بلوغت کو پہنچی تو حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام آپ آئے حضرت سیدہ مریم کے پاس، اور یہاں آ کر ان کو کہنے لگے کہ میں اس لیے آیا ہوں لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، آپ کو ایک ذہین بیٹا جو ہے وہ عطا کیا جائے، میں وہ آپ کو عطا کر دوں۔ تو حضرت سیدہ مریم حیران ہوگی، فرمایا بھی ابھی تو میری عمر نہیں ہے، میری شادی نکاح نہیں ہوا، تو یہ سلسلہ کیسے ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ انہوں نے پھونک لگائی، یا جس طریقے سے بھی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام حضرت سیدہ مریم کے شکم اقدس میں تشریف فرما ہو گئے۔ اب اس کے بعد ادھر بھی دعا قبول ہوئی حضرت زکریا علیہ السلام کی، اور ان کے ہاں جو حضرت مریم کی دوسری ہمشیرہ تھیں ان کے شکم مقدس میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی تشریف آوری ہوئی۔ اور یہ بھی رہا کہ جب یہ دونوں ملتی، ادھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ادھر حضرت یحییٰ علیہ السلام، تو حضرت یحییٰ علیہ السلام اپنی والدہ کی شکم میں سے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو سلام کیا، سلام بھیجتے، دونوں بطون مادران میں تھے۔ جی، تو اب یہ ان کے عز و شرف یہ دنیا سے ظاہر ہو رہے ہیں۔ اور آپ نے جو انٹرو میں کہا کہ یہ اس طرح ابتدا میں جو نبوت کا سلسلہ 40 سال والا، تو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی تو جو دنیا میں آپ نے وقت گزارا ہے وہ ویسے بھی 40 سال نہیں بنا،
وہ تو 33 برس ہاں جی بنا 33 برس تھے، تو اس سے پہلے آپ بے شمار معجزات اور صاحب کتاب، یہ رد ہے ان لوگوں کا جو کہتے ہیں صرف 40 سال میں نبی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو فرمایا تھا، چچا تمام انبیاء اکرام علیہ السلام 40 سال کی نبوت میں انہوں نے اظہار کیا، لیکن یہ تمہارے بھائی کا بیٹا یعنی تمہارا بھتیجا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کو اللہ نے یہ شرف دیا ہے کہ یہ دنیا میں آتے ہی انہوں نے نبوت کا اظہار کر دیا.